الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستوں، بڑی عمر کے افراد معاشرے میں دولت، رتبے اور اثر و سلوک کا استعمال کر کے کم عمر لڑکیوں تک رسائی حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ کیسا منظر ہو، وہ کیسی صورتحال ہوگی کہ جہاں ایک باپ اپنی ہی سگی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہو۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ناظرین گرامی، دراصل مغربی معاشرے میں ایک لفظ شوگر ڈیڈی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی جتنی طوائف کی تاریخ ہے۔ اس طرح کے تعلقات کا اب افریقہ اور مغربی معاشرے میں عام ہونا نظر آتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اور اب تو اس کو کھلم کھلا تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ معاشرہ اب اس مقام تک پہنچ چکا کہ اس کو تسلیم کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو ایک گلیمر بھری زندگی کا راستہ تصور کیا جاتا ہے۔ اب سے پہلے کوئی اعداد و شمار تو موجود نہیں تھے، لیکن کتنی ہی لڑکیاں شوگر ڈیڈی والی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن ایک تحقیقاتی ادارے میں اپنی ایک حالیہ ریسرچ میں ہوش شبہ اعداد و شمار کا انکشاف کیا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ان اعداد و شمار پر بات تو کی ہی جائے گی، مگر اس کے علاوہ باپ اور بیٹی کے ناجائز اور کبھی رشتے کے متعلق بھی ایک واقعہ بتایا جائے گا، لہٰذا آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ مزید ہماری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، ایک بہت مشہور کیس تھا جس کو سٹزل کیس کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اس کہانی نے پوری دنیا میں دہشت پھیلا دی۔ پوری دنیا حیران تھی کہ آخر ایک لڑکی کہاں گئی۔ الزبتھ صرف 18 سال کی تھی جب وہ ایک روز اچانک غائب ہو گئی، لیکن وہ کہاں گئی تھی؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لاپتہ ہونے کے 24 سال بعد الزبتھ کا پتہ چلا اور وہ جہاں سے ملی اس جگہ کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی موجود نہیں تھا کہ الزبتھ وہاں ہو سکتی ہے۔ الزبتھ 16 اپریل 1968 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوئی۔ الزبتھ کے باپ کا نام جو فٹزل اور اس کی ماں کا نام روز میری تھا۔ الزبتھ کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے اور الزبتھ بچپن سے ہی اپنے باپ کے غصے اور مار پٹائی سے بہت زیادہ تنگ تھی۔ الزبتھ 18 برس کی ہوئی تو وہ اپنے باپ کے رویے اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر گھر کو چھوڑ دینا چاہتی تھی اور ایک آزاد زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے ایک ریسٹورینٹ پر کام کرنا بھی شروع کر دیا تاکہ وہ خود کو انڈیپینڈنٹ بنا سکے۔ لیکن ناظرین گرامی، 29 اگست 1984 کو الزبتھ اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر والوں نے اس کے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن دن مہینوں اور مہینوں سالوں میں بدل گئے، مگر الزبتھ کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ آخر وہ کہاں گئی۔ الزبتھ کے گم شدگی کے بعد اس کے گھر ایک خط آیا اور اس میں لکھا تھا کہ الزبتھ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے۔ اس خط میں یہ لکھا کہ میں الزبتھ ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ رہ رہی ہوں اور میں بہت خوش ہوں اور اس لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کیجیے۔ الزبتھ کے کسی دوست کو اس کا اور اس کے بوائے فرینڈ کا پتہ نہ تھا، اس لیے الزبتھ کے باپ نے وہ خط پولیس کے حوالے کیا اور پولیس نے تحقیقات کے بعد بتایا کہ یہ ہینڈ رائٹنگ الزبتھ کی ہے اور چنانچہ وہ اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے تو اب اس کیس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ الزبتھ اپنے ہی گھر کے بیسمنٹ میں قید تھی۔ اس کے 8 دروازے تھے اور ہر دروازے کی چابی صرف جوزف کے پاس تھی جو کہ الزبتھ کا باپ تھا۔ الزبتھ 24 سال تک اپنے گھر کے بیسمنٹ میں قید رہی۔ اس کے تمام کمرے ماؤنٹ ریپ تھے اور اس کو قید میں رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ جوزف فٹزل تھا۔ ان 24 سالوں میں الزبتھ کے باپ نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا آپ اس کا اندازہ تک نہیں لگا سکتے۔ جوزف الزبتھ کے پاس 3 دن بعد کھانا اور پانی لے کر جاتا اور شروع میں جوزف الزبتھ کو خوب مارا کرتا، لیکن آہستہ آہستہ یہ تشدد جنسی تشدد میں
تبدیل ہو گیا۔ الزبتھ نے ان 24 سالوں میں 7 بچوں کو پیدا کیا اور یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا باپ تھا۔ الزبتھ کے بچوں کو بھی اپنی ماں کی طرح اسی بیسمنٹ میں قیدی بنا کر رہنا پڑا اور ان بچوں نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جوزف یہ تمام گھنونے کام اپنی ہی بیٹی کے ساتھ کر رہا تھا اور لگاتار 24 سال تک کرتا رہا اور کسی کے کانوں کان خبر تک نہ پہنچی، لیکن کوئی بھی مجرم بچ نہیں سکتا۔ ناظرین گرامی، الزبتھ کے 7 بچوں میں سے ایک پیدا ہوتے ہی مر گیا، جبکہ 3 بچے الزبتھ کے ساتھ قید میں تھے اور 3 بچے جوزف کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہے تھے۔ شیطان نما انسان جوزف اپنے ناجائز بچوں کو پیدا ہوتے ہی اپنے گھر کے سامنے رکھ دیتا اور اپنی فیملی کو بتاتا کہ یہ اس کی بیٹی الزبتھ کے ناجائز بچے ہیں جن کو وہ یہاں چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ پھر ایک روز جو 3 بچے قید میں الزبتھ کے ساتھ رہ رہے تھے ان میں سے ایک لڑکی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ الزبتھ نے جوزف کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ اس کو ہاسپٹل لے جائے۔ جوزف نے الزبتھ کی یہ بات مان لی اور وہ اس بچی کو لے کر اسپتال چل گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس بچی کا کڈنی فیل ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہارا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ جوزف نے اپنا جرم چھپانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ بچی اس کو سڑک پر پڑی ہوئی ملی تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہ کیا اور انہیں کچھ شک ہونے لگا، لہٰذا انہوں نے فوراً پولیس کورٹ میں اطلاع کر دی اور اس معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی۔ جوزف بہت زیادہ گھبرا گیا کہ کہیں پولیس اس کے گھر کی تلاشی نہ لے لی جائے، چنانچہ اس نے الزبتھ اور اس کے بچوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب جوزف الزبتھ اور اس کے 2 بچوں کے ساتھ ہسپتال پہنچا اور ڈاکٹر جو کہ پہلے ہی جوزف پر شک کر رہے تھے، انہوں نے جیسے ہی الزبتھ اور جوزف کو اسپتال میں ایک ساتھ دیکھا تو انہوں نے پولیس کو فوراً اطلاع کر دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر جوزف کو گرفتار کر لیا اور اس سے سارا سچ اگلوا لیا گیا۔ 19 مارچ 2009 کو 73 سالہ جوزف کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں اس ریسرچ کی کہ افریقہ میں 252 لڑکیوں پر ایک ریسرچ کی گئی جس میں معلوم یہ ہوا کہ 18 سے 24 سال کی یونیورسٹی جانے والی 20% لڑکیوں کی زندگی میں شوگر ڈیڈی جیسا کوئی کردار ہوتا ہے۔ ان نتائج کو اس اندازے کے طور پر لیا جا سکتا ہے، جبکہ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اصل تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ عام نوجوان لڑکیوں کی زندگیوں میں ایسے موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ اپنے رشتے کے تقدس کو پامال کر کے جنسی تعلقات قائم کرتی ہے۔ ایسا صرف امریکہ نہیں بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں بھی بہت تیزی سے ہوتا جا رہا ہے اور اس کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو اس کو اب تسلیم کرنے لگے ہیں اور اس کو کوئی اچنبے یا حیرانی کی بات نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین گرامی، یہ وجوہات ہیں اور یہ بے حیائی اور گریانی کا یہ وہ بازار ہے جو کہ اس وقت اہل مغرب میں گرم ہوتا نظر آتا ہے اور اس کے بعد اس طرح کے رشتوں کو بھی گنجائش دی جانے لگی کہ انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔